بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو زندگیوں یعنی ایک موجودہ زندگی اور ایک جو قیامت کے بعد شروع ہو جائے گی، اس کے درمیان میں جو عذاب و راحت کا ذکر کی بات کی جاتی ہے پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، سوائے متشابہات آیات جن کا سہارا لیا جاتا ہے۔ بار بار ایک سوال سوچنے والے کے ذہن میں یہ جھٹکا لگتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر بارہا جنت کا ذکر ہے یا جہنم کا ذکر ہے جو قیامت والے دن کا ہے، تو عذاب دنیا ہے تو زندگی کے ساتھ ہے، یعنی دنیا کے عذاب کی بات آئی ہے، مختلف قوموں پر جو عذاب ہے وہ تو اسی دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے، یا پھر عذاب آخرت ہے تو وہ بھی زندہ کیا جائے گا انسان، تو وہ بھی زندگی کے ساتھ ہے، لیکن موت کے ساتھ بندہ مر گیا وہ قبر میں ہے تو اس کا عذاب یہ قرآن پاک میں کہیں موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں مزید ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 85 میں ارشاد ہوتا ہے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ ترجمہ، ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور وہ قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ سورہ بقرہ آیت 114، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ترجمہ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سورہ آل عمران آیت 22، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ سورہ زمر آیت 25، کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا کہ ان کو خبر ہی نہ ہوئی۔ سورہ زمر آیت 26، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ بس اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ سورہ مومن آیت 51-52، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی کرتے رہتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہے۔ سورہ یاسین آیت 51، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ اور جس وقت سور پھونکا جائے گا تو ناگہاں لوگ قبروں سے نکل کر اپنے رب کے حضور دوڑ پڑیں گے۔ سورہ یاسین آیت 52، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا کھڑا کیا، یہ وہی دن ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ تو اس آیت میں رسولوں نے جو سچ فرمایا تھا وہ کیا تھا؟ وہ قیامت کے دن کا وعدہ تھا کہ جو اللہ نے ان کو بتایا تھا، جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور یہ رسولوں پر یہ بہتان لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے عذاب قبر سے بچنے کی دعا سکھائی، یہ برزخی عذاب و راحت کا ذکر کیا۔ تو کیونکہ ایسا کہنا قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں ایسی کوئی دعا مذکور نہیں ہے جو رسولوں کو سکھائی گئی ہو اور رسولوں نے الگ سے وہ بتائی ہو۔ تو جب قرآن ہی میں ایسی کوئی دعا نہیں ہے تو رسول کس طرح ایسی بات کر سکتے ہیں؟ ذرا غور فرمائیں، کفار کا یہ کہنا کہ کس نے اٹھایا ہمیں ہماری خوابگاہوں یا آرام گاہوں سے، سورہ یاسین 51 میں جو آیت ہے، واشگاف الفاظ میں ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں کسی قسم کے عذاب میں مبتلا نہیں تھے، ورنہ یا ویلنا یعنی بدبختی ہماری کے الفاظ نہ کہتے۔ اور پھر غور فرمائیں کہ جتنی عذاب قبر یا عذاب برزخ کی روایات آئی ہیں، کسی میں بھی فرمان رسول کے ساتھ کسی قرآنی آیت کا حوالہ موجود نہیں ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا اگر فرمان ہوتا تو کسی آیت کا حوالہ بھی تو کہیں پہ موجود ہوتا، ایسی کئی احادیث موجود ہیں۔ اور کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ کیونکہ نبی قرآن کے خلاف فرما ہی نہیں سکتے، حالانکہ یہ مسئلہ ایمان اور عقیدے کا ہے اور ایمان قرآن کے بغیر ناقص ہے، مگر اس کے باوجود آج کل کے لوگ تعویلاً عذاب قبر یا عذاب برزخ جو ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں متشابہ آیات سے۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید سے صحیح رہنمائی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔